بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک صفت آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا، دوسری صفت آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کے تحمل و بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سناؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ دونوں صفات بہت شاندار طریقے سے نظر آتی ہیں، ذرا غور کریں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے۔ کون ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ زید بن ثانہ مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ تورات کا عالم تھا اور حق کا متلاشی تھا۔ اس نے تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں جانچا تو اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق اب تک نہ کر سکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان دو صفات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لے گا۔ ناظرین کرام، مکارم اخلاق میں سب سے اہم چیز انسان کا حلم، اس کا حوصلہ مند ہونا اور غصہ میں نہ آنا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ اوپر گزر چکا ہے کہ زید بن ثانہ حق کی تلاش میں تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ آئیے اس سے اگلی بات ہم زید ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تعلق فلاں قبیلے اور بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی کے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ آپ اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ ناظرین کرام، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، شاید اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی سے بات واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو، ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس اعرابی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس پہنچو اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، مگر میں نے آپ کے تحمل و بردباری کو جانچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ذرا اوپر والے الفاظ پر غور کیجئے۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز ایسا برا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجئے کہ آپ زید بن ثانہ کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کر کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا؟ اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کناں ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم و غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لیں تو حضرت عمر فاروق سے کہا
یہ میرا حق مجھے مل گیا، اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 سال زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے، میں نے حضرت عمر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ ناظرین کرام، لگتا یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام تو سن رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا، عمر، تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم، خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام علامت دیکھ لی تھیں، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون سی 2 صفتیں تھیں؟ یہودی عالم کہنے لگا، پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی، ویسے ویسے ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زماں ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، کیا دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔